یہ کوئی میرے دوستوں یہ جانور تھوڑی ہے کہ ایک کھوٹے سے بندی ٹیپ لا کے ہم نے اپنے کھوٹے میں باندھ دیا. خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں عزت نہیں ہے جو عزت شریعت نے عورت کو میرے دوست اسلام میں دیا ہے. ماں ہے تو اس کا مقام کیا, بیوی ہے تو اس کا مقام کیا, بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا, بہن ہے تو اس کا مقام کیا. ماں تو فرمایا تیری جنت و جہنم ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اس کی ساری عبادت مردود کر دے گی تیری, اور اس کی ایک دعا آخرت میں بیڑا پار کروا دے گی. ماں کو ماں سمجھ اور پھر ماں کی خدمت سعادت سمجھ کے کر. اور ماں کے ذمہ کیا آتا, ماں کے ذمہ کیا آتا, ماں کو اعزازی چیز نہیں تھی, ذمہ داری کی چیز تھی. میں تو اکثر عرض کرتا ہوں جو اللہ نے نبی کے ذمہ کیا تھا کام, وہی اللہ نے عورت کے ذمہ کیا بحیثیت ماں ہونے کے. آدم سازی کی ذمہ دار کون ہوتے کہ نبی ہوتے, لوگوں کے دلوں کے بدلنے والے کون ہوتے کہ نبی ہوتے, اولاد کی تربیت کرنے والی کون ہے, اولاد کو ایمان سکھانے والی کون ہے, اولاد کو یقین سکھانے والی کون ہے, اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے, اولاد کو جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانے والی کون ہے کہ ماں ہے. آج جو ماں خود میرے دوست سمجھو کوئی ویڈیو کی شوقین ہو, آج جو خود ماں فیشن کی دیوانی ہو, آج جو خود ماں بازاروں میں پھرنے والی ہو, آج جس ماں کی خود زبان پہ گالیاں ہو, کیا اس کی اولاد دیندار بن جائے گی؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہ ہو, کیا اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے کی امید کر سکتے ہو کہ اس کی بیٹی سر ڈھانکے گی؟ ہے میرے دوستو, میں کیا کہوں, بک رہا ہوں جنون میں دوستو. اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے, ہاں اللہ کرے کسی کے دل میں آئے. یہ ماں کی ذمہ داری تھی, ماں کی آدم سازی. تمام اولیاء میرے دوستوں زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو, ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستوں ماں کا ہاتھ ملے گا, ماں کا, عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا. اس لیے علماء نے لکھا جب ختیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی, اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن اور حسین جیسی اولاد لائے گی. ان دونوں نواسوں نے میرے دوستوں دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے, دو زندگیاں, قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. حسن کی قربانی بڑی ہے حسین کے مقابلے میں, اور یہ دونوں نانا کے نواسوں کی عجیب شان ہے. امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور امام حسین سر کے بال سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. یہ دونوں نواسے, اور دونوں نے قیامت تک کے لیے امت کو دو راہ بتلائی. اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاقے برداشت کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی. وہ فاطمہ کا دودھ تھا, وہ فاطمہ کی قربانی تھی, وہ فاطمہ کا تقویٰ تھا جس نے امام حسن حسین جیسی اولاد کو بنایا ہے. ہاں کہ فاقے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے, باپ کے پاس اپنے علی شوہر کے کہنے پر مجازی خدا کے حکم سے, اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے, جانوروں کی غذا گھاس اور پتے ہیں, ہم انسانوں کی غذا کیا ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ زرد پڑا ہوا ہے, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہے, پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے, کپڑے پر پیون لگے ہوئے. یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کا حال ہے حال. حالانکہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو؟ اللہ کا نبی میرے دوستو اس کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بیٹی جو خاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے. حضرت حسن اور حسین کے شباب اہل جنت کے جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے, سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی, ان کو سب قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اس خاندان کی قربانی؟ وہ بیٹی آئی اپنے باپ کے پاس کہ ابا جان فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے, جانوروں کی غذا گھاس اور پتے, ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آقا مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا. اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے, کہیں بھوک نے فاقے نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی, میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی. اے بیٹی فاطمہ 5 بکریاں ہیں, ان کو لے جا, ان کے گوشت سے ہڈی سے بھوک مٹا, پیاس بجھا, تیری چند دن کی بھوک مٹ جائے گی. اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دوں, 5 کلمات یاد کرا دوں جو جبرائیل مجھے سکھا کر گئے. کہ بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے اس حال میں؟ ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو,
لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت خدیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا، اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی، حضرت خدیجہ کی تربیت تھی، بے ساختہ اس بات کو سن کے کہنے لگے ابا جان میں اپنی تقدیر پر اپنے باپ کی بتلائی تدبیر پر راضی ہوں، آپ مجھے 5 کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے۔ ایک بار آئی تھی باندھی مانگنے کے لیے، تسبیح فاطمہ کا تحفہ پوری امت کو دے کر گئی ہے۔ ایک بار آئی میرے دوست اپنے باپ کے پاس بکریاں مانگنے کے لیے، آخرت کا توشہ لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس جا رہی ہے۔ یہ عثمان کی بیٹی ہے، اور پھر یہ بیٹی ایسی تھی، اس کے اولاد ایسی تھی۔ امام حسن کی قربانی حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ۔ لیکن میرے دوستو دیکھو امت کا وہ انتشار جو عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت علی جیسا تدبر، حضرت علی جیسی طاقت والا، علم کا دروازہ، علم کا خزانہ، ساری کوشش کے باوجود جس فتنے کو نہیں مٹا سکا، امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ حکومت سے دستبردار ہو کر، خلافت سے دستبردار ہو کر پوری امت کو اجتماعیت پہ جمع کر دیا۔ کیا ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں؟ ہمیں زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے، ہمیں تو نانا کا دین چاہیے، ہم حکومت قربان کریں گے، نانا کا دین قربان نہیں کریں گے۔ یہ امام حسن کی قربانی ہے۔ اور 28 سال پھر امیر معاویہ کا دور حکومت ہے۔ پوری دنیا میں میرے دوست بزرگوں ایک خلیفہ، کوئی انتشار نہیں، اور پوری امت جڑی ہوئی تھی۔ اور قسطنطنیہ تک پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ کے زمانے میں، پہلا میرے دوستوں دو بڑے بڑے ملک فتح ہوئے امیر معاویہ کے دور میں، اور اللہ پاک نے 3 بر اعظموں تک اسلام کے پہنچنے کا انتظام کیا۔ یہ 28 سال کا دین اور 28 سال تک اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ سب حضرت امام حسن کے کھاتے میں ہے۔ پھر امام حسین کی قربانی، ہاں یہ نانا کا دوسرا نواز ہے، اس کی قربانی کہ نانا کے دین کے لیے اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو 2 سال کا عبداللہ یہ بھی نانا کے دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہی وقت میں اہل بیت کے، اللہ کے نبی کے خاندان کے 22 ایک روایت، 17 ایک روایت، 19 ایک روایت، ایک ہی میدان میں ایک وقت کے اندر، زمین اور آسمان نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ اہل بیت، اللہ کے نبی کا خاندان، حضرت امام حسین کا پورا خاندان، سارے مرد 2 سال کے عبداللہ کے ساتھ عرفات کے میں میرے دوست کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ یہ نانا کے دین کی بلندی بتا دی، اور آج وہ نانا کا دین ٹی وی کے پروگراموں کی نظر ہو رہا ہے، کیرم کے کلبوں کی نظر ہو رہا ہے، کرکٹ کے میدانوں کی نظر ہو رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی گندی چالوں کی نظر ہو رہا ہے، اور میرے دوست ہماری بچیوں کے سر کے دوپٹے ان بے ایمانوں کی گندی معاشرت کی نظر ہو رہا ہے۔ اور کوئی باپ ہے جس کی آنکھ رونے کو تیار نہیں، کوئی ماں ہے جس کے دل سے آہ نکلنے کو تیار نہیں، کوئی بہن ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں، کوئی مسلمان ہے جو تڑپنے کو تیار نہیں کہ امت کی بربادی کے کون ذمہ دار ہے۔ دوستو رحم تو کرو، سوچو تو صحیح، معاشرت کہاں چلی گئی؟ یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس کی لعنتیں ہیں؟ اور آج تو نہ جانے اس کے آگے کی اس پر یہ باطل کی تصاویر لگے، آزادی رسواں، گھر میں روٹی پکانے والی بیک ورڈ ہے، شوہر کے پاؤں دبانے والی بیک ورڈ ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی بیک ورڈ ہے، اور پڑھ لکھ کر کم سے کم کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بننے والی، ایئر ہوسٹس بننے والی، 400 غیر مردوں کی گندی نگاہوں کا سامنا کر کے جھوٹے برتن اٹھانے والی، پرائیویٹ سیکرٹری بن کر ایک اجنبی کے ساتھ رہنے والی، اور دکانوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے گراہک کو اسمائل دینے والی، آج عزت والی ہے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ اسلامی چیز ہے کہ شریعت نے اس کا ذمہ داری نہیں بنایا، کمائی کا ذمہ دار مرد کو بنایا تھا، آج اس نے عورت کو بھی کمائی کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، چل تو بھی کما۔ کیوں؟ صاحب پورا ہی نہیں ہو رہا، اور خواہشات کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دو، خدا کی قسم کبھی برکت نہیں آئے گی بے دینی کے ساتھ۔